الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه طيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر تشریف فرما حضرت حافظ و قاری غلام حسین صاحب، حضرت حافظ و قاری ارشاد عالم صاحب، دیگر سامعین سامعات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرض و معروض سے پہلے نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع المذنبین راحت العاشقین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلیدہ کرم کشا. اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت. در گلو توکے غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مددی. شیخ الاسلام والمسلمین بڑے لطیف انداز میں فرماتے ہیں: کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، ان کے سامنے جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا. ان کے سامنے جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا. اور ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے کہ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا. سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا. اور یہ مصرع اس وقت کی منظر کشی کر رہا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، اندھیری کوٹھری ہوگی اور
اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو ایک عاشق کی آرزو اور اس کی تمنا کیا ہے وہ شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، سرکار کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، اور نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ اور یہ منقبت کا شعر کہ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اور رب جو چاہے گا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب جو چاہے گا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، تیری قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا، تیری قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، ان کے سامنے جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آج اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی، جشن شب برات میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ بڑی سعادت مندی، بڑی نیک بختی کی بات ہے کہ اس مبارک اور محبوب مقبول رات میں آپ اپنا قیمتی وقت جو آپ روز بستروں پر گزارتے تھے، آج آپ کے جلسہ گاہ میں بیٹھ کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد میں شرکت کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایسی راتیں، ایسے پروگرام، ایسی ساعتیں، ایسی گھڑیاں کبھی کبھار ہمارے اور آپ کے مقدر میں آتی ہیں، اور یہ تو بڑی متبرک اور بڑی محبوب رات ہے۔ یہ برات کی رات ہے، پاکی کی رات ہے، تو اچھا منصوبہ جس نے بھی بنایا کہ کم سے کم 2-4-5 گھنٹے ہی صحیح، لیکن انسان گناہوں سے دور ہو کر کے، لہو و لعب سے دور ہو کر کے، برے کاموں سے دور ہو کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے گا اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں محبوب رکھے، فاتبعونی، تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری اطاعت کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو یہ چیز بخوبی معلوم ہے
کہ ہمارا جتنا بھی نیک عمل ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، دل میں آرزو یہ تمنا رہتی ہے کہ میرا روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حج کرنے والا حج کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، دل میں اس کے یہی تمنا یہی آرزو ہے کہ اس سے قرب الہی حاصل ہو جائے۔ جو بھی اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، ان اعمال اور ان افعال کو کرنے کے بعد ذہن و فکر اسی چیز کا متلاشی رہتا ہے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے۔ ہر مومن چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوا دی کہ محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں اگر وہ میری محبت چاہتے ہیں، میرا قرب چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں محبوب رکھوں، میں ان سے پیار کروں، میں انہیں چاہوں، تو ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اے محبوب وہ تمہاری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ حضرات محترم، کوئی سا عمل، کوئی سا فعل جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر ان اعمال میں پیارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری شامل نہیں ہے تو حضرات گرامی وہ عمل، وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ہر عمل میں، ہر کام میں نبی کی اطاعت اور فرما برداری شامل حال ہے۔ اب ہمیں صحراؤں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحرا میں ٹہل کر کے حق کی تلاش کر رہے ہیں، وہاں ٹہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دریاؤں میں گوتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں پر تنہائی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنگل کا راستہ اور مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم رب کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ حضرات محترم، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اگر ہماری زندگی حضرات گرامی گزرے گی تو آپ جان لیں کہ یہاں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں جو دولت ملی ہے نبی کے صدقے میں، مرتبہ ملا ہے نبی کے صدقے میں، جاہ و جلال ملا ہے نبی کے صدقے میں، جود و نوال ملا ہے نبی کے صدقے میں، عزت ملی ہے نبی کے صدقے میں، ثروت ملی ہے نبی کے صدقے میں، اولاد ملی ہے نبی کے صدقے میں، گھر ملا ہے نبی کے صدقے میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، اسلام ملا نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، حتیٰ کہ ہمیں اور آپ کو رحمان ملا ہے وہ بھی نبی کے صدقے میں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہی ہمیں ہر چیزیں ملی ہیں۔ اور حضرات گرامی آپ کو ایک بات بتا دوں، بغیر نبی کے اطاعت کے، بغیر نبی کے فرما برداری کے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ نبی کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کر کے وہ عمل کریں اور اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ تو حضرات گرامی یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتے ہوئے چلوں، قرآن کریم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو،
قرآن کریم میں واقعہ الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن حضرات گرامی کئی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گا؟ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تب ملے گا۔ پیارے آقا خود فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کریم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھیں گے کیسے؟ آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ بغیر نبی کے طریقہ کار کو اپنائے ہوئے، بغیر نبی کے راستے کے بتائے ہوئے، بغیر نبی کے اعمال کیے ہوئے کیسے نماز آپ مکمل کریں گے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرما دیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو جیسا مجھے دیکھتے ہو، میرے طریقہ کار کو اپناؤ، جیسے میں رکوع کرتا ہوں ویسے رکوع کرو، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں ویسے سجدہ کرو، جیسے میں قعدہ کرتا ہوں ویسے قعدہ کرو، جیسے میں قیام کرتا ہوں ویسے قیام کرو۔ حضرات گرامی معلوم ہوا کہ رب کی عبادت تو ہم کر رہے ہیں، عبادت رب کی ہو رہی ہے اور طریقہ مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے، عبادت ہم رب کی کر رہے ہیں۔ اور حضرات گرامی رب نے جتنی عبادتیں ہمارے اوپر نافذ فرمائی ہیں ان تمام عبادتوں کا صرف مطلق آیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، نبی نے کیسے کیا ہے، اس طریقے کار کو جب تک ہم اپنی زندگیوں میں ڈھالیں گے نہیں، حضرات گرامی ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، ہماری عبادات درست نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں پیارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑنا پڑے گا، تب ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، نبی کے بھی محبوب ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرات گرامی جس نے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، حضرات گرامی اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بھی حضرات گرامی آپ ملاحظہ فرماتے ہوئے چلے۔ جس نے نبی کی اطاعت کی، اور حضرات گرامی آپ کے لیے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے تو بشارت دی ہے، صحابہ اکرام جلوہ فرما ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے صحابیوں سنو، سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا کامل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول انبیاء کا۔ کس کا؟ انبیاء کا۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا انبیاء کا ایمان تعجب خیز ہے تو کیا ہوا؟ ارے ان کا ایمان تعجب خیز کیسے ہوگا؟ وہ تو ان کے اوپر تو اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی الہی نازل ہوتی ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول پھر فرشتوں کا ایمان، کہا فرشتے صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، اللہ کے جلوے کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ایمان لائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیارے رسول پھر صحابہ کا، پھر ہم لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہوگا۔ کہا تم ایمان لے آئے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ تم نے تو مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے دیکھا ہے، تم نے تو مجھے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو مجھے پیڑ کو سجدے کرواتے ہوئے دیکھا ہے، اونٹوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ارے اگر تم ایمان لائے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول میرا علم جواب دے گیا، میرا علم جواب دے گیا، اب اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول آپ فرما دیں کہ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا سنو صحابہ
حضرات گرامی بشارت ہو رہی ہے، پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کسے؟ جو آنے والے لوگ ہیں، اور آپ نے فرمایا طوبی مرتين کی ایک مرتبہ مبارک ہو، ایک مرتبہ بشارت ہو، خوشخبری ہو ان پر جو ایمان لے کر کے آئے، وطوبی 7 مرات، اور 7 مرتبہ انہیں بشارت ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں، دیکھا پھر بھی ایمان لے آئے، پھر بھی ایمان لے آئے۔ نبی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے۔ نبی نے بتایا یہ اسلام ہے، ہم نے آپ نے مان لیا اسلام ہے۔ نبی نے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، سب نے مان لیا۔ کسی نے دیکھا، کسی نے کہا اللہ کہاں ہے، کسی نے یہ بتایا یہ کتاب کون سی ہے۔ حضرات گرامی اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا ایمان پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ تعجب خیز ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی کے ارشاد گرامی پر، نبی کے قول پر، نبی کے فعل پر، نبی کے عمل پر وہ ایمان لے آئے، اور ایسا ایمان لے آئے کہ ان کا ایمان کامل ہے۔ قیامت تک کے لیے انہوں نے عہد کر لیا کہ پیارے آقا نے جو فرما دیا ہے وہ حق بات ہے۔ نبی نے کہا جنت ہے، مسلمانوں نے مان لیا جنت ہے۔ نبی نے کہا یہ قرآن ہے، سب نے مان لیا قرآن ہے۔ نبی نے کہا یہ اسلام دین ہے، سب نے دین اسلام کو مان لیا۔ حضرات گرامی اس سے یہ بات لازم آ گئی کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں، جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں، انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن نبی سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی انہی بن دیکھوں میں سے ایک عاشق رسول ہیں جن کا نام حضرت اویس قرنی یمنی ہے، تابعی ہیں۔ زمانہ پیارے آقا کا آپ نے پایا، زمانہ پیارے آقا کا آپ نے پایا، لیکن پوری زندگی نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور یہ اصول ہے کہ جو نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ صحابی ہو، اور جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہوتا ہے۔ حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی گزر گئی لیکن آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ماں مفلوج تھی، فالج کا اثر آپ کے اوپر تھا، تو ماں کی خدمت صبح و شام کیا کرتے تھے۔ ماں کی خدمت، سو تو نہیں رہے آپ حضرات، ماں کی خدمت صبح و شام کیا کرتے تھے۔ موقع ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا کہ ماں کو چھوڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اجازت نہیں ملی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اجازت ملی۔ اب یہ واقعہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے عبرت ہے، ان بھائیوں کے لیے عبرت ہے کہ جو ماں کو رگڑتا ہوا بستر پر چھوڑ کر کے اجمیر کا ٹور کرتے ہیں، کچھوچے کا ٹور کرتے ہیں، بہرائچ کا ٹور کرتے ہیں، راجستھان جا رہے ہیں، تاج محل دیکھنے جا رہے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے کہ اگر تمہاری ماں اس حال میں ہے کہ تم اس کی خدمت کرو، اسے چھوڑ کر کے
کی جب تک اجازت نہیں ملی اپنے گھر کو نہیں چھوڑا، اپنے گھر کو نہیں چھوڑا۔ عبرت ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ان نوجوان بچوں کے لیے جو ماں کو بیماری کی حالت میں، علالت کی حالت میں چھوڑ کر کے بستر پر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی جان لیں، ماں اگر راضی ہے، ماں راضی ہے تو نبی بھی راضی ہو جائیں گے اور خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں ناراض ہے، ماں ناراض ہے تو یہ نہ جانے کچھ بھی کر لیں، رات رات سجدہ کریں، رات رات عبادت کریں، لیکن اگر ماں ناراض ہو گئی، ماں کا دل دکھ گیا تو ایک بھی عبادت، ایک بھی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ ماں بڑی انمول نعمت ہے، بڑی انمول دولت ہے۔ گھر سے نکلو تو دعا لے کر کے نکلو، اور جب گھر سے واپس آؤ تو جیسے اپنی بیوی کے لیے، اپنے اور بچوں کے لیے کچھ لے کر کے آتے ہو، ان کے لیے بھی لے کر کے آؤ۔ اس وجہ سے حضرات گرامی کہ ماں کو آپ کا کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کا پیار چاہیے، آپ کا پیار چاہیے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ مرتبہ اور مقام یہ ہے حضرات گرامی کہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں کی بارگاہ میں بڑی منت کی، ماں نے اجازت دی، سفر کیا اور جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارکہ کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اجازت چاہی، آواز اندر سے آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلوہ فرما تھی، پوچھا کون؟ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات کی جو ہے امید ہے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حجرے مبارکہ میں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ان کی بارگاہ میں میرا عریضہ پیش کر دینا کہ یمن سے ایک فقیر آیا تھا، یمن سے ایک فقیر آیا تھا۔ حضرات گرامی اتنا کہہ کر کے چلے گئے، ملاقات آقا سے نہیں ہوئی۔ جب اللہ کے پیارے رسول اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بتانے سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یمن سے کوئی آیا تھا کیا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اویس قرنی کی آمد کی حضرات گرامی خبر مل گئی، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے آقا نے اپنے منبر پاک پر اس ملک کے لیے دعا کی، اور اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ملک شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ ملک شام میں برکت پیارے آقا نے کی اس وجہ سے کہ ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام، بہت سے انبیاء کی مزارات ملک شام میں ہے، بہت سے انبیاء تشریف لائے، لیکن یمن میں کوئی نبی نہیں آیا، وہ انبیاء کی سرزمین ہے نہیں۔ پھر یمن کے لیے پیارے آقا نے دعا کیوں کی؟ حضرات گرامی یہاں سے ہمیں درس مل گیا کہ ملک شام یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور ملک یمن جو ہے اولیاء کی سرزمین ہے، حضرت اویس قرنی کی سرزمین ہے۔ اور حضرات گرامی منبر پاک پر پیارے آقا جلوہ فرما ہے، ارشاد فرمایا مجھے ملک یمن سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اے عمر و علی تم ایک میرے چاہنے والے سے ملاقات کرو گے جس کا نام اویس ہے،
جس کا نام اویس ہے، ملک شام میں رہتا ہے۔ تمام نشانیاں پیارے آقا نے بتا دی، کس سے؟ حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بتا دی۔ دونوں لوگ تلاش میں نکلے اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب ملاقات کرنا تو اویس سے کہہ دینا کہ میری امت کے بخشش کے لیے دعا کریں، امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض یہ کریں گے کہ نبی خود شفیع المذنبین ہیں، بروز قیامت نبی خود سفارش کرائیں گے، نبی خود شفاعت کرائیں گے ہمارے آپ کے لیے، تمام گنہگار امتیوں کے لیے۔ نبی خود شفیع المذنبین ہے، سفارش کریں گے، تو حضرت اویس کرنی سے دعا کرانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرات گرامی، پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت محمدیہ کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اے لوگوں دیکھو، جو میری امت کا ولی ہے، اللہ نے اسے یہ پاور دے رکھی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی بخشش و نجات کروا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت اویس کرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول آئے ڈھونڈتے ہوئے، پتہ لگایا، پتہ لگاتے لگاتے پتہ لگ گیا کہ حضرت اویس کرنی ایک جگہ پہاڑی کے پاس موجود ہیں اور مصلی بچھا کر کے عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، اور ان کی حالت ایسی تھی حضرات گرامی کی لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، انہیں معاذ اللہ لوگ پاگل سمجھتے تھے کہ ارے دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ایسے لوگوں کے لیے پیارے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ ان کے بال گردآلود ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، ایسے لوگ تمہارے دروازے پر آئیں تو انہیں بھگاؤ مت، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہو سکتے ہیں، اگر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے تو اللہ ان کی دعا کو کبھی نہیں رد فرمائے گا۔ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں، انہی میں سے حضرت اویس کرنی ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو سلام کہا اور کہا کہ پیارے آقا نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش و نجات کے لیے دعا کریں۔ حضرات گرامی، حضرت اویس کرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں امت محمدیہ کی بخشش کے لیے۔ دعا کرتے کرتے جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ راستہ لمبا ہے، مسافت لمبی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے جو ہے۔ پھر حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں ریزہ پیش کرتے ہیں، حضرت اویس کرنی سجدے سے اٹھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ کی بارگاہ میں امت محمدیہ کی بخشش و نجات کے لیے دعا کر دی ہے، اور آج اگر سجدے کو تم میرے سجدے سے نہ اٹھواتے تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام امت محمدیہ کی بخشش و نجات کی دعا کر دیتا۔ حضرات گرامی، حضرت اویس کرنی یمنی عاشق رسول ہیں، ماتھے کی آنکھوں سے پیارے آقا کو نہیں دیکھا، لیکن دل کی آنکھوں سے صبح و شام رات و دن آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں سرشار رہتے، روتے آقا کی یاد میں، آقا کی محبت میں روتے، تبھی تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل گیا کہ اللہ کے پیارے رسول نے امت محمدیہ کی بخشش و نجات کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ مقام و مرتبہ حضرت اویس کرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کیسے؟ پیارے نبی کی محبت، پیارے نبی کی اطاعت، پیارے نبی کی فرما برداری۔ اور میرے دوستو، ہم اور آپ اگر نبی کی
اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کے عشق اور نبی کی محبت سے اگر دور ہو کر کے کوئی عمل کریں گے تو جان لیں حضرات گرامی ایک بھی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور حضرات گرامی اطاعت کس کی کہی جا رہی ہے؟ ارے اطاعت اس رسول ہاشمی کی آپ کو کرنی ہے، اس پیارے آقا کی آپ کو اطاعت کرنی ہے، اس آمنہ کے لال کی اطاعت کرنی ہے کہ حضرات گرامی جب دنیا کے تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کا بیٹا آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، آپ کی بیٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کے عزا و اقربا آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کو اٹھائیں گے اور قبر میں لے جا کر کے چھوڑ دیں گے، اندھیری قبر ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ سوچیں اگر آپ نے دنیا میں نبی کی اطاعت کی ہے، نبی کی فرما برداری کی ہے، نبی سے عشق کیا ہے تو پیارے آقا قبر میں جلوہ فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سے جو سوال ہوگا ہم اس سوال میں پاس ہو جائیں گے اور نبی کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی پیارے آقا کی آمد ہوگی۔ اب دیکھیں جب کوئی ساتھ نہیں دے گا، بیٹا بیٹی اولاد سب قبر میں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، اس مقام پر پیارے آقا جلوہ فرما ہوں گے۔ اور میں یہ بات ایسے نہیں کہتا، حدیث کریمہ میں بخاری میں مسلم میں یہ حدیث ہے کہ پیارے آقا کی جب آمد ہوگی فرشتے سوال کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ عاشق ہوگا، پیارے نبی کا چاہنے والا ہوگا، پکار اٹھے گا یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم دنیا میں تھے تو اللہ کے پیارے رسول پر درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، کثرت سے درود کا ورد کیا کرتے تھے۔ فرشتے فوراً کہیں گے نم نم تنومتی الروس، سو جا سو جا سکون کے ساتھ، جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا، اب قیامت تک سوتا رہے گا، جب قیامت قائم ہوگی حشر و نسل قائم ہوگا تب تجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی اب دیکھیں یہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور ہمیں ہماری پیشی ہوگی، میزان ہوگا، میزان، اس میزان پر ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال اگر کم ہوئے حضرات گرامی تو جانتے ہیں کہ اٹھا کر کے ہمیں جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اب دیکھیں اس مقام پر بھی جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، آپ اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگیں گے، اپنے بھائی سے ایک نیکی مانگیں گے، جس کو آپ نے رات دن کما کر کے کھلایا ہے آپ اس سے مانگیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سب کنارے ہو جائیں گے۔ لوگوں کا خود حالت لوگوں کی خراب ہوگی، لوگ خود پریشان ہوں گے، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ اس مقام پر دیکھیں کون ساتھ دے گا، اس جگہ پر کون ساتھ دے گا؟ حضرات گرامی پیارے آقا جلوہ فرما ہوں گے، اور حضرات گرامی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت قہار و جبار ہوگا، جلال میں ہوگا، کوئی تاب نہیں لا سکے گا۔ اللہ کے پیارے رسول روئیں گے، پیارے رسول گریہ وزاری کریں گے، امت محمدیہ کی بخشش و نجات کے لیے دعا کریں گے۔ حضرات گرامی ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام امت کے لیے پیارے آقا روئیں گے، اور اس کی عکاسی دیکھیں فاضل بریلوی خود کر رہے ہیں اپنے کلام میں، روز حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہٹاتے جائیں گے۔ حضرات گرامی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اگر ہم کریں گے تو وہاں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو جو بھی مراحل وہاں پر ہوں گے اور نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے حضرات گرامی تو کیا ملے گا؟ حوض کوثر۔ کیا ملے گا؟ حوض کوثر۔ کوثر پر موجود ہوں گے میرے آقا سرور کونین، امت محمدیہ کو اپنے دستے اقدس سے کوثر کا جام پلائیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ کے پیارے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے حضرات گرامی تب یہ مقام ملے
ملے گا آپ کو، تب یہ مرتبہ ملے گا آپ کو۔ بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے، آقا کو اپنا آئیڈیل نہ مان کر کے کسی اور کو اپنا آئیڈیل مانو گے، کسی اور کو اپنا رہبر مانو گے، کسی اور کے لیے نعرہ لگاؤ گے، تو جان لینا یہ سب دنیاوی لوگ ہیں، یہ سب دنیا میں آپ کے لیے چند فائدے دے سکتے ہیں۔ ارے اطاعت اس کی کرو، فرما برداری اس کی کرو، رہبر اسے مانو، رہنما اسے مانو جو تمہارے قبر میں بھی کام آئے، تمہارے حشر میں بھی کام آئے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے کو مومن کہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تمام اعمال میں، تمام کاموں میں پیارے نبی کی اطاعت، پیارے نبی کی فرما برداری کریں۔ ہم اپنے اعزاء و اقربا کا خیال رکھیں، ان سے حسن سلوک کریں، تو دیکھیں کہ پیارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کس طریقے سے ہے، کیسے میرے آقا اپنے اعزاء و اقربا سے حسن سلوک کیا کرتے تھے، کیسے ان سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور کیسے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، وہی طریقہ کار ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طریقہ کار پر جب تک ہم اور آپ عمل پیرا نہیں ہوں گے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، جب نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو خود اللہ ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ انہیں محبوب رکھے گا، اللہ ان سے پیار کرنے لگے گا۔ اور کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اسے محبوب رکھے، اللہ اسے محبوب رکھے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ حضرات گرامی، تو پیارے نبی کی اطاعت اور پیارے نبی کی فرما برداری میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ جو رات آج کی رات ہے، جسے برات کی رات کہا جاتا ہے، برات کا معنی حضرات گرامی پاکی کے ہوتا ہے۔ آج کی رات یہ پاکی کی رات ہے، برات کی رات ہے۔ تو اس رات ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سجدہ ریز ہو جانا ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ صدق دل سے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے کہ آج کی رات ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی مانگے، ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے لیے صحت مانگے، ہے کوئی بندہ جو ہے میری بارگاہ میں اپنی آرزو اور تمناؤں کو لے کر کے آئے۔ حضرات گرامی، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ برات کی رات ہے، پاکی کی رات ہے، بڑی متبرک رات ہے، بڑی محبوب رات ہے حضرات گرامی۔ اور اس رات پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے، جہاں اکابر شہداء کی، اکابر صحابہ کی مزار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس دن جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، کہاں؟ بقیع، جنت البقیع میں، جہاں تمام صحابہ کی مزار ہے۔ اللہ کے پیارے رسول وہاں جاتے کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، ان صحابہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان شہداء کے لیے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کو ایسے نہ ضائع ہونے دیں، اس رات کو ایسے نہ ضائع ہونے دیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمارے جن لوگوں کے والدین ضائع فانی سے پوچھ کر گئے حضرات گرامی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی بخشش و نجات کے لیے دعا کریں۔ اور میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، اگر صدق
دل سے کوئی چیز مانگی جائے یا سچے دل سے توبہ کیا جائے تو دیکھیں رب کیسے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، بڑے جو ہے سخت خلیفہ گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں بڑے جلالی خلیفہ تھے، آن دا اسپاٹ فیصلہ کرتے تھے، فوراً ترنت فیصلہ۔ آپ کا گزر ہوا ایک شخص جو ہمیشہ شراب میں ڈوب رہتا تھا، شراب میں بغل میں بوتل دبائے چلا رہا تھا، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، سوچا آج خیر نہیں ہے، آج خیر نہیں ہے، آج کوڑا لگنا ہے، آج کوڑا لگنا ہے۔ دل ہی دل میں یہ توبہ کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج میں عمر کے غضب سے، ان کے غصے سے بچ گیا تو آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ حضرات گرامی دیکھیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو پوچھا کیا لیے ہو؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سرکہ ہے۔ کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ لیے تھا شراب کی بوتل اور کہہ رہا ہے کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرات گرامی اس کی بوتل کو لیا گیا اور جب اس میں دیکھا گیا تو در حقیقت وہ شراب نہیں تھی بلکہ کیا تھا؟ سرکہ تھا۔ شراب نہیں تھی بلکہ سرکہ تھا۔ تو حضرات گرامی جو رب شراب کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے، اگر اس رب کی بارگاہ میں صدقے دل سے گناہوں سے معافی مانگا جائے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ گرامی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے آپ مانگیں تو جائیں تو اس کی بارگاہ میں طلب تو کریں، مانگیں تو اس کی بارگاہ سے۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر ہم اور آپ صدقے دل سے کسی چیز کی آرزو کریں گے، کسی چیز کی تمنا کریں گے تو وہ رب کریم رب ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ صبح شام آپ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے، آپ کو اس نے اولاد دیا، آپ کو دولت و ثروت اللہ نے دیا، ہر کچھ اللہ نے ہر چیز سے آپ کو نواز دیا۔ اس کے باوجود آج ہم اور آپ نافرمانی پر اتارو ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے حالات کو سدھار لیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو بدل لیں، اپنے تمدن کو بدل لیں، اپنے چال و ڈھال کو بدل لیں۔ ان قریب ہمیں اور آپ کو رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ حضرات گرامی لہذا ایسی متبرک راتیں بار بار نہیں ملتی۔ حضرات گرامی آج فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک کون موجود رہے گا اور کون اس دنیا سے جائے گا، کسے کتنا رزق دیا جائے گا، کسے کتنی اولادیں دی جائیں گی۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں پہلے تو لکھ دیا ہے، لیکن حضرات گرامی سال در سال کیا ہونا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے لے کر کے نام اعمال آتے ہیں۔ تو اس رات کو ایسے نہ جانے دیں۔ آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں گے، عبادت کریں گے تو آپ کا شمار نیکوکار بندوں میں ہوگا، آپ کا شمار اچھے بندوں میں ہوگا۔ تو اس رات کو ایسے نہ ضائع ہونے دیں۔ یہ متبرک رات ہے، مبارک رات ہے، اور حضرات گرامی اس رات میں اگر آپ اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں اور آپ پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے اوراد و وظائف پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو نیند آ گئی اور سو گئے تو حضرات گرامی جتنی سانسیں لیں گے ان سانس کے ایک ایک بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے۔ حضرات گرامی اس کی بارگاہ میں جائیں تو اس کی بارگاہ سے نہ تو لگائیں۔ کوئی ایک ایسی ادا ہے جو اگر اللہ کو محبوب ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی تو حضرات گرامی ہمارا اور آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ حضرت بشر الحافی بہت جلیل القدر اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلے حالت کیا تھی، ہر وقت شراب میں گزرے تھے، لیکن ایک دن دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس میں اللہ لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ۔
اسے اٹھایا، اٹھا کر کے اسے بوسہ دیا، اسے بوسہ دیا، اتنا ابھی ہوش تھی کہ یہ اللہ کا نام ہے، اسے عطر لگایا، اسے بوسہ دیا، اونچے مقام پر اسے رکھا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا اسم ہے، اللہ کا نام ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ادا کو اللہ اتنا محبوب، اللہ کو اتنی محبوبی ادا لگ گئی کہ فوراً اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اپنے وقت کے ایک جلیل القدر جو ہے وہ ولی کامل گزرے حضرت بشر حافظ اس عمل سے، ایک عمل سے۔ تو کوئی ایک ایسا عمل حضرات گرامی، کوئی ایک ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، حضرات گرامی اس عمل کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے۔ یہ راتیں بار بار ہمارے مقدر میں نہیں آتی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی، ہمارے نوجوان بھائی بھی اس رات کو ایسے نہ ضائع ہونے دیں، مصلی بچھا لیں، قرآن کی تلاوت کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اور جو گھر میں کوئی بیمار ہے اس کی شفا یابی کے لیے، رشتہ دار کوئی بیمار ہے اس کی شفا یابی کے لیے، گاؤں محلے میں خیر و برکت کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، اپنی آل اولاد کی جو ہے پریشانی کے دور ہونے کے لیے، ان کو بیماری سے شفا یابی کے لیے دعا کیا جائے۔ اس وجہ سے حضرات گرامی کہ کچھ مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ مخصوص لمحے ہوتے ہیں، کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، جن اوقات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا زیادہ نزول ہوتا ہے، اس رات اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں زیادہ مقبول ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی میری آپ حضرات سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ حضرات پروگرام ختم ہونے کے بعد اپنی بستروں پر مت جائیں۔ روز آپ سوتے ہیں 365 دن سوتے ہیں، تو ایک دن نہیں سوئیں گے تو کچھ ہوگا نہیں، دن میں سو لیجیے گا، ہے نا۔ راتوں کو جاگیے، عبادت کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، استغفار پڑھیے، اور اس کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی، ہماری، تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان مال کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ رب العزت اس متبرک رات میں ہم لوگ جو دعائیں کریں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس رات کے صدقے طفیل ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، بخشش و نجات فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جن جن لوگوں نے اس محفل پاک کو سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی جائز تمناؤں کو، جائز آرزوؤں کو پوری فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔